العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ وقال عمر بن الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم۔ محترم حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت گمراہی کے مقابلے میں بالکل واضح ہو چکی ہے۔ تو جو شخص کفر کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو وہ ایک ایسے مضبوط سہارے کو تھام لیتا ہے جو سہارا کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ محترم بھائیوں، اس آیت کا انتخاب اس وقت ایک خاص موقع کی مناسبت سے کیا گیا ہے۔ ابھی کل ہمارے ملک نے 18ویں آزادی کی سالگرہ منائی ہے، یعنی ملک کو آزاد ہوئے 78 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں انشاءاللہ 2-3 پہلوؤں سے بات کی جائے گی۔ ایک تو یہ کہ اسلام میں آزادی کا تصور کیا ہے، دوسرے یہ کہ تحریک آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں کیا ہیں، اور پھر جو آزادی ہمیں ملی ہے اس آزادی کی حفاظت ہم کیسے کریں، ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ محترم بھائیوں، ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ بڑی تابناک ہے، بڑی روشن ہے۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہم عام طور سے اپنی تاریخ سے بھی ناواقف ہیں۔ دیکھیے، ہندوستان میں اسلام تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ 7ویں ہجری میں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بمشکل 70-75 سال گزرنے کے بعد آ گیا ہے۔ اور سب سے پہلا جو کمانڈر ہے، فاتح ہے، محمد بن قاسم، جس کی عمر روایتوں میں آتا ہے کہ جب سندھ پر اس نے حملہ کیا تھا تو اس کی عمر 14 یا 16 سال تھی۔ وہ فوج کا کمانڈر تھا، اور اس وقت سندھ کا جو راجا تھا راجا داہر، وہ بہت بڑی فوج، تقریباً اس سے 10 گنا بڑی فوج لے کر آیا تھا اس کے مقابلے میں۔ تو وہ ایک لمبی وہ ہے، تاریخ ہے۔ بہرحال اس کمسن فاتح نے سب سے پہلے ہندوستان پر حملہ کیا، اور بہت معمولی فوج کے ساتھ اس نے حملہ کیا اور راجا داہر کو شکست دے دی، اور پھر کئی سال تک اس نے سندھ کا وہ علاقہ جو ہے، جو اس وقت پاکستان میں ہے، اس کے اوپر حکومت کی۔ بہت معمولی لوگ تھے، لیکن یہ ہے کہ اس انداز سے انہوں نے حکومت کی، اس طرح سے مساوات اور برابری کا معاملہ کیا، انصاف کا معاملہ کیا، عدل کا معاملہ کیا، لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا، ایسا اچھا برتاؤ کیا کہ جو عوام تھی انہوں نے اس کے اسٹیچو بنا لیے، باقاعدہ اس کے بت بنا کر لوگ پوجا کرنے لگے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ واپس جانے لگا، اصل میں ہوا کیا کہ جب بغداد کا مسلم حکمراں تبدیل ہوا تو کچھ آپسی مسائل کی وجہ سے اس نے محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا۔ تو جب واپس بلایا اس نے، تو جب وہ واپس جانے لگا تو رعایا جو ہے، جن کے اوپر وہ حکمراں تھا، وہ اس قدر غمگین ہوئی، پریشان ہوئی کہ لوگ اس کو پکڑ پکڑ کر روتے تھے کہ تم نہ جاؤ، تمہارے جیسا حکمراں ہم کو نہیں ملے گا۔ ہندوستان میں ایک چیز ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہماری تعداد کبھی بھی بہت زیادہ نہیں تھی،
ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے تاریخ کو پڑھنا چاہیے کہ ہماری جو تاریخ ہے وہ بہادری کی تاریخ ہے، جرات کی تاریخ ہے، جواں مردی کی تاریخ ہے، شجاعت اور بہادری کی تاریخ ہے۔ تعداد میں مسلمان ہمیشہ بہت کم رہے اور کم تعداد کے باوجود انہوں نے تقریباً 750 سال تک 800 سال تک اس ملک پر حکومت کی، اور ایسے ایسے بہادر اور سورما ہمارے درمیان پیدا ہوئے، ایسے ایسے حکمراں پیدا ہوئے کہ جن کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں تو آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ بادشاہ تھے لیکن درویش صفت لوگ تھے۔ محمود غزنوی کی تاریخ آپ پڑھیے، نور الدین زنگی کی تاریخ آپ پڑھیے، اورنگزیب عالمگیر کی تاریخ آپ پڑھیے۔ یہ ایک طرف تو بڑے بڑے حکمراں تھے، انہوں نے بڑی فتوحات حاصل کی، لیکن ان کی ذاتی زندگی کو دیکھیے تو ان کی سادگی کو دیکھیے، اللہ سے ان کے خوف کو دیکھیے، ان کے تقوی کو دیکھیے، ان کی درویشانہ زندگی کو دیکھیے، ان کے عدل و انصاف کو دیکھیے، تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ آپ خود سوچئے کہ سب سے بڑا حکمراں جو گزرا ہے اورنگزیب عالمگیر، جس نے اس ملک پر تقریباً 49 سال حکومت کی، اور اس کی حکومت جو تھی وہ صرف آج کا ہندوستان نہیں تھا، موجودہ پاکستان، موجودہ بنگلہ دیش، موجودہ سری لنکا کا ایک بڑا علاقہ اور افغانستان کا ایک بڑا علاقہ، یہ سب کے سب اس کی حکومت کے تلے تھا، اس کی حکومت کے تحت آتا تھا۔ لیکن ذاتی زندگی دیکھیے کیسی تھی اس کی غذا دیکھیے، اس کا کپڑا دیکھیے، اس کی جفاکشی دیکھیے۔ 70 مورخین لکھتے ہیں کہ 70-75 سال کی عمر میں بھی بغیر کسی سہارے کے گھوڑے پر کود کر سوار ہو جایا کرتا تھا۔ 75 سال کا بوڑھا بڑے بڑے گھوڑوں پر کود کر سوار ہو جایا کرتا تھا، سینکڑوں میٹر وہ پیدل چلتا تھا، بڑھاپے کی حالت میں دوڑ لگاتا تھا، انتہائی سادہ غذا وہ استعمال کرتا تھا۔ آپ اس کا مقبرہ ذرا کبھی جا کر خلد آباد میں دیکھیے، اورنگ آباد کے پاس، تو جب آپ اس کا مقبرہ دیکھیں گے تو واقعہ یہ ہے کہ جذبات کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ اس نے تاج محل نہیں بنوایا، اس نے لال قلعہ جیسی کوئی عمارت نہیں بنوائی۔ جب اس کا وہاں انتقال ہوا تو اس نے وصیت کی کہ جو میرے شیخ ہیں ان کے بازو میں میرا مزار بنانا، میرا مقبرہ بنانا، اور میرے مقبرے پر کسی طرح کی کوئی عمارت تعمیر نہ کرنا، کچی قبر بنانا۔ میرا کئی بار وہاں جانا ہوا۔ جب اس کے مقبرے کو دیکھتے ہیں اور اس کی حکومت کو دیکھتے ہیں کہ کیسا جاہ و جلال تھا، کیسا اقتدار تھا، کیسے دنیا اس سے کانپتی تھی، کیسے بڑے بڑے سورما اور فاتح اس کا نام سن کے دلوں میں گھس جایا کرتے تھے، لیکن زندگی کیسی تھی، اور گزر بسر قرآن مجید کی کتابت، گزر بسر جو ہے وہ ٹوپیاں سلتے تھے اور اس سے اس قدر حلال اور حرام کی تمیز تھی۔ تو ایسے ایسے حکمراں گزرے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 800 سال تک جو ہم نے حکومت کی تو دراصل اپنے ایمان کی بدولت کی، اپنی قوت کے بدولت کی، اپنی جرات اور بہادری کی بنیاد پر کی۔ پھر جب ہمارے اندر خرابیاں پیدا ہوئی، ہم عیش پسند ہو گئے، ہم آرام کی زندگی گزارنے لگے، ہم دولت اور اقتدار کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ اورنگزیب کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بیٹوں میں آپس میں خانہ جنگی ہو گئی۔ ایک حکومت جو اتنی بڑی تھی وہ ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ ایک دشمن سے ساز باز کر رہا ہے، دوسرے دشمن سے ساز باز کر رہا ہے، اور پھر اسی زمانے میں وہ ایک طویل داستان ہے، ظاہر ہے کہ ایک چھوٹی سی گفتگو اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتی کہ انگریزوں نے کیسے دھیرے دھیرے ہندوستان کے اوپر قبضہ کیا۔ پہلے انہوں نے تجارت کا پروانہ لیا، پھر تجارت کے پردے میں انہوں نے اپنی چھاونیاں بنانی شروع کی، اپنی چوکیاں بنانی شروع کی۔ پھر جو آپس کی جنگیں ہوتی تھی اس میں کسی ایک فریق سے وہ مل جاتے تھے،
ان کو مدد دیتے تھے اور پھر اس طریقے سے وہ دھیرے دھیرے مضبوط ہوتے گئے. بہرحال ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے ہندوستان پر اپنا شکنجہ مضبوط کر لیا, دھیرے دھیرے ہندوستان پر قبضہ کر لیا. میرے بھائیوں, انگریزوں نے جو حکومت چھینی تھی وہ مسلمانوں سے چھینی تھی. انگریزوں سے پہلے یہاں کے حکمراں مسلمان تھے, اس لیے انگریزوں کو سب سے زیادہ دشمنی اگر کسی سے تھی تو مسلمانوں سے تھی. ان کو معلوم تھا کہ اقتدار حکومت ہم نے مسلمانوں سے چھینی ہے, اس لیے مسلمان کبھی بھی ہم کو معاف نہیں کریں گے, اپنا اقتدار اور اپنی حکومت لینے کے لیے کوشش کریں گے. اسی لیے آپ دیانتداری کے ساتھ اگر آزادی کی فریڈم ہسٹری جو ہے اگر اس کو آپ پڑھیے, ہر جگہ مسلمان ہی مسلمان نظر آئیں گے. آج حال یہ ہے کہ جب تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں, خاص طور سے جو فریڈم موومنٹ ہے, تو بس چند گنے چنے مسلمان نام نظر آتے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پوری جو آزادی کی تحریک ہے وہ مسلمانوں نے لڑی ہے. جانی اور مالی قربانیاں اگر کسی نے دی ہیں تو مسلمانوں نے دی ہیں. جائیدادوں سے اگر کوئی محروم ہوا ہے تو مسلمان ہوئے ہیں. آبادیاں اگر کسی کی ڈھائی گئی ہیں تو وہ مسلمان ہیں. لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا گیا, لاکھوں لوگوں کو کالا پانی میں جلا وطن کیا گیا, اور ایسی ایسی عبرتناک سزائیں مسلمانوں کو دی گئی کہ اگر کسی دوسری قوم کو دی جاتی تو اس کی پشت زمین سے لگ جاتی, وہ کبھی کھڑی نہ ہوتی. لیکن دیکھیے, میں نے کہا کہ یہ خطبات جمعہ ظاہر ہے اس کا موقع نہیں ہوتے کہ وہ طویل داستان آپ کو بتائی جائے. میں صرف اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی تاریخ کو پڑھیے. جب آپ تاریخ کو پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ تحریک آزادی اصلاً ہماری جنگ تھی, یہ ہماری موومنٹ تھی. دوسرے لوگ بعد میں اس سے جڑتے گئے. آپ کو صرف میں ایک مثال دیتا ہوں. تحریک آزادی میں سب سے زیادہ اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو گاندھی جی ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گاندھی جی اس موومنٹ میں کیسے شامل ہوئے. وہ تو ہندوستان میں نہیں تھے, وہ افریقہ میں تھے. یہ علی برادران تھے, مولانا محمد جو ہے وہ جوہر اور شوکت علی ان کے بھائی. یہ دونوں بھائی افریقہ گئے اور انہوں نے جو ہے گاندھی جی سے کہا افریقہ میں کہ یہاں آپ ایک موومنٹ چلاتے ہیں, آپ یہاں سے زیادہ آپ کی ضرورت ہندوستان میں. ان کے گاندھی جی آمادہ نہیں تھے, ان دونوں بھائیوں نے ان کو آمادہ کیا اور ہندوستان میں لے آئے. اور پھر یہ جو باپو کا لقب ہے, یہ خطاب ہے, یہ بھی انہی بھائیوں کا کیا ہوا ہے. گاندھی جی کو مہاتما گاندھی اور باپو جس نے بنایا وہ جوہر علی برادران تھے, مولانا شوکت علی اور مولانا محمد جوہر. تو بڑی قربانیاں ہیں میرے بھائیوں مسلمانوں کی, اور اس اسٹرگل اور قربانیاں. اچھا, یہ پہلو اور آپ ذہن میں رکھیے ہمیشہ کہ جب یہ ملک آزاد ہوا تو یہ ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. وہ بھی ایک بڑی خوچکا داستان ہے. عام طور سے الزام لگایا جاتا ہے کہ ملک کی تقسیم کے ذمہ دار مسلمان ہیں. علامہ مولانا ابوالکلام آزاد کی بہت مشہور کتاب ہے, آپ اسے, وہ انگلش میں ہے اور اردو میں بھی ہے, اس کا ترجمہ آ گیا ہے, انڈیا ونز فریڈم. اس میں ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے, مطالبہ ضرور چند مسلمانوں نے کیا تھا آزادی کا, لیکن اگر ہمارے برادران وطن تھوڑا سا بڑا دل دکھاتے, ان کے چند مطالبات کو مان لیتے تو ہندوستان کبھی جو ہے دو ٹکڑے نہ ہوتا. انہوں نے لکھا ہے. اور صحیح تر بات یہ ہے کہ تقسیم کے جتنے ذمہ دار مسلمان ہیں اس سے زیادہ دوسرے لوگ ذمہ دار ہیں, لیکن آج ان کے کردار پر کوئی گفتگو نہیں کرتا. بہرحال یہ ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو. چونکہ دونوں قوموں نے مشترکہ جد و جہد کی تھی, اس لیے ایک ایسا قانون بنایا گیا جس میں سب کے حقوق محفوظ تھے. مسلمانوں کو بھی بہت ساری آزادیاں, مذہب پر عمل کرنے کی بہت سارے معاملات میں وہ آزادیاں دی گئیں. یہ وعدہ کیا گیا کہ ملک میں آپ برابر کے شہری ہیں, آپ کو دوسرے درجے کا شہری نہیں بنایا جائے گا, آپ کے برابر کے حقوق ہوں گے, آپ کے جو مذہبی قوانین ہیں ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی.
آپ کا جو پرسنل لا ہے وہ محفوظ رہے گا. لیکن افسوس کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے گرد دھیرے دھیرے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, تنگ سے تنگ کرتے جا رہے ہیں. آپ حضرات واقف ہیں کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. کبھی لباس کے ساتھ مسئلہ ہے, ہماری بچیاں برقع نہیں پہن سکتی, اس پر ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. بھئی ہماری بچیاں اپنی مرضی سے پہن رہی, تم کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ہمارے چہرے پر اگر داڑھی ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے, ہمارے سروں پر اگر ٹوپیاں ہیں تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے. ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں ہیکٹر زمینیں وقف کی ہیں, وہ ہماری زمینیں ہیں, ہمارے باپ دادا کی زمینیں ہیں, انہوں نے اپنی قوم کے لیے وقف کیا ہے. آپ دیکھیے ابھی جو وقف بل آیا تھا اس کو اس طرح سے, اس میں جو ترمیمات کی گئیں وہ اس طرح سے کی گئی کہ اگر وہ وقف بل منظور ہو گیا تو دھیرے دھیرے مسلمان اپنی تمام جائیدادوں سے محروم ہو جائیں. پھر آپ دیکھیے ابھی کل آپ نے اگر وہ لیکچر, طویل لیکچر سنا ہوگا جو 90 اور 98 منٹ پر مشتمل تھا, تو آپ دیکھیے کیسے ایکسیسیبل کوڈ کی بات کی جا رہی ہے. یعنی ہمارے جو مذہبی حقوق ہیں اس کو ختم کرنے کی پوری سازش اور پوری پلاننگ ہے. تو محترم بھائیوں, اس طرح کے حالات آج ہیں. صحیح تر بات یہ ہے کہ آزاد ہندوستان میں دھیرے دھیرے مسلمان ایک دوسری قسم کی غلامی میں جکڑتے چلے جا رہے ہیں, دوسرے درجے کا شہری ان کو بنایا جا رہا ہے. دیکھیں وہاں کاوڑ یاترائیں نکلتی ہیں تو حکومت کیسا شاندار انتظام کر رہی ہے, ان کا استقبال ہو رہا ہے, ان پر ہیلی کاپٹر سے پھول برسائے جا رہے ہیں, ان کے لیے ساری فیسلٹیز دی جا رہی ہیں, ان کی مذہبی یاتراؤں کے لیے جو ہے وہ مختلف حکومتیں مختلف اسکیموں کا اعلان کر رہی ہیں. اور ہمارا ایک بندہ اگر کہیں کھڑا ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ لے تو ہنگامہ ذرا دیکھیے. کہیں ہم اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہنگامہ, کہیں ہم سڑک پر کہیں کنارے 10 منٹ کے لیے اگر کہیں جمعہ ہوتی ہے تو ہنگامہ, کہیں جو ہے ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اپنی سیٹ پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہنگامہ. یعنی ایک عجیب و غریب ماحول ہے جس میں ہندوستان کا مسلمان بڑی بے بسی محسوس کر رہا ہے. محترم بھائیوں, یہ وہ حالات ہیں جن میں ہم کو خاص طور سے اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے. ہمارے اسلاف چپ چاپ بیٹھے نہیں تھے. اگر اپنے اسلاف, اپنے بزرگوں کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا تب ہماری آزادی محفوظ رہے گی. اگر ان کی جیسی قربانی کا جذبہ ہوگا, اگر ان کی جیسی جرات کا معاملہ ہوگا, ایک دو نہیں بھائیوں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید کیے گئے, تھوڑے موڑے نہیں. اربوں خربوں روپے کی جائیدادیں تھیں جن سے محروم کیے گئے. پورا کاروبار مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا, یہ زمین پر آ گئے, زمین سے لگ گئے, بڑی قربانیاں دی ہیں, تب جا کر ہم آزاد ہوئے. ہندوستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں مسلمانوں کو خاص طور سے اس بات کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ یہ غلامی کی زنجیر جو دن بدن جو ہے ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کشتی چلی جا رہی ہے, یہ غلامی کی زنجیر کیسے ختم ہوگی. اس میں 2 کام خاص طور سے ہم کو کرنا ہوگا. پہلی چیز تو میرے بھائیوں یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع, دین کی طرف رجوع. اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوں گے, ہم توبہ نہیں کریں گے, ہم اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کریں گے, تو یقین جانیے کہ ہمارے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غمگین نہ ہو, پست ہمت نہ ہو, تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعتاً اللہ پر ایمان رکھتے. تو پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے ایمان کی, اپنے اخلاق کی فکر کریں. اور دوسری بات جو میں نے پہلے بتائی کہ ہمیشہ اپنے حقوق کے لیے, اپنی آزادی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں. اگر خاموشی سے بیٹھے رہے, ظلم سہتے رہے, یہ سوچتے رہے کہ وہ جو ہو رہا ہے ہونے دیجئے, دیکھا جائے گا, اگر اس پر ہم تکیہ کر کے بیٹھے رہے, اپنے بچوں کو ہم نے جری اور بہادر نہیں بنایا, ان کے اندر جرأت اور ہمت ہم نے نہیں پیدا کی, اسلاف جیسا جوش اور جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں کیا ہے, تو یقین جانیے کہ ہماری آزادی چھین لی جائے. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدل دے, ہمارے دلوں میں شجاعت, ہمت اور غیرت عطا فرمائے. اس ملک میں ہماری جو عبادت گاہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. ہمارے مدارس, ہماری مساجد, ہمارے جو شرعی قوانین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے.
اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا